ایک کانٹریکٹ جو صرف کاغذوں پر تھا مگر دل اس پر اپنا حق لکھ بیٹھا۔ اس نے کہا تھا یہ صرف مجبوری ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ محبت مجبوری نہیں دیکھتی۔ وہ میری بیوی صرف نام کی تھی، لیکن میں اسے کسی اور کا ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہر کے روشنیوں سے جگمگاتی رات کے درمیان ایک بلند عمارت کے سب سے اوپر والے فلور پر ایک آدمی تنہا کھڑا تھا، رافع مرزا۔ لوگ اسے بزنس ٹائکون کہتے تھے۔ اخبار اس کی کامیابی کے قصے لکھتے تھے، مگر کوئی اس کے گھر کی خاموشی نہیں جانتا تھا۔ 2 سال پہلے ایک سرکاری سفر کے واپس آتے ہوئے بھائی اور بھابھی کا انتقال ایک سڑک حادثے میں ہو گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک رافع نے کبھی اپنے درد کو اظہار نہیں کیا۔ بس ایک ذمہ داری تھی جو اس کی زندگی کا مرکز بن گئی، چھوٹی سی آئلہ۔ آئلہ اسے بابا کہتی تھی اور ہر دفعہ یہ لفظ اس کے دل کو چیر دیتا۔ بابا، میری مما کب آئے گی؟ وہ معصوم آنکھوں سے پوچھتی۔ رافع بس اس کے بال چوما کرتا مگر جواب کبھی نہیں دے پاتا۔ اسے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے تھی، مگر اپنے لیے وہ کبھی سوچتا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف زمل نور رافع کی کمپنی میں 6 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ سیدھی، شریف، کم بولنے والی، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے طوفان تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی سنگین دل کی بیماری میں مبتلا تھا۔ آپریشن کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ ہر رات وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے بھائی کو بچا لے۔ مگر دعا کے ساتھ ساتھ اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دن رافع نے اسے اپنی کیبن میں بلایا۔ مس زمل، مجھے آپ سے غیر معمولی درخواست کرنی ہے۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ جی سر۔ رافع نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک معاہدے کانٹریکٹ میرج کے تحت۔ زمل کی سانسیں رک گئیں۔ یہ صرف 2 سال کا عہد ہوگا۔ میں آپ کے بھائی کا علاج کرواؤں گا اور آپ آئلہ کی ماں بن کر رہیں گی۔ رافع اپنی سیکرٹری کو بول کر زمل کی پوری انفارمیشن نکالی تھی۔ پوری جگہ جہاں بھی اس نے دیکھا، جتنے بھی لڑکیاں، سب سے سیدھی سادی شریف اسے یہی لگی جو اس کی بیٹی کا خیال رکھ سکتی تھی، ماں بن کر۔ اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ شادی محبت نہیں تھی، یہ ایک قرض تھا، ایک ذمہ داری۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر یہ صرف فرض ہوگا تو میں قبول کرتی ہوں۔ رافع کا لہجہ سخت تھا۔ اس رشتے میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مگر دونوں نہیں جانتے تھے کہ جذبات اجازت نہیں مانگتے، وہ خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں ہلکی سی روشنیاں ٹھہری ہوئی تھی، سفید پھولوں کی مہک ہوا میں گھلی تھی۔ زمل سفید لباس میں جھکی پلکوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ایک سوال پوچھ رہا تھا، کیا یہ فیصلہ صرف مجبوری ہے یا میری تقدیر؟ دوسری طرف رافع سخت لہجے اور پروقار انداز میں بیٹھا تھا، چہرہ بے اثر، مگر آنکھوں کے نیچے تھکان صاف نظر آتی تھی۔ قاضی صاحب کی آواز گونج اٹھی، رافع مرزا، آپ کو زمل نور بنت سعید کا نکاح قبول ہے؟ ایک لمحہ ٹھہر گیا، پھر اس کی بھاری آواز نکلی، قبول ہے، 3 دفعہ۔ زمل کے ہاتھ ٹھہر گئے جب اسے پوچھا گیا، زمل نور، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پلکیں بند کی۔ بھائی کے چہرہ یاد آیا، ہاسپٹل کا منظر یاد آیا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس لمحے ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ حویلی کا کمرہ گلابی روشنی سے روشن تھا۔ زمل پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی، انگلیوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ دروازہ کھلا، رافع اندر آیا۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی رسم کی بات، بس سیدھا اور صاف لہجہ، اس رشتے کا احترام ہوگا
مگر یہ صرف معاہدہ ہے، میں آپ پر کوئی حق زبردستی نہیں جتاؤں گا۔ جمل نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میں یہاں صرف فرض نبھانے آئی ہوں رافع صاحب۔ اس رات دونوں نے ایک ہی کمرے میں رہ کر بھی فاصلوں کی احترام کیا، مگر دل کے کونے میں ہلکا سا احساس جنم لے چکا تھا جو دونوں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جمل نہا کر بالوں کو ہلکا سا نچوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ چہرہ بنا زیور کے بھی روشن لگ رہا تھا۔ رافع ڈائننگ ٹیبل پر آئلہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر جمل پر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ نظر ہٹا نہ سکا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ آئلہ خوشی سے بولی، ماما آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ جمل کا دل پگھل گیا۔ رافع نے نظر جھکا لی، مگر اس دل بے اختیار بول اٹھا، یہ صرف معاہدہ ہے یا کچھ اور؟ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دوپہر آئلہ لان میں کھیل رہی تھی۔ جمل کچن میں تھی جب اچانک زور سے چیخ کی آواز آئی، مما! جمل دوڑ کر باہر آئی۔ آئلہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ جمل کا رنگ اڑ گیا۔ آئلہ آنکھیں کھولو بیٹا، میری بات سنو۔ بنا ایک لمحے ضائع کرے اس نے آئلہ کو گود میں اٹھایا اور سیدھا گاڑی کی طرف بھاگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ہمت ٹوٹنے نہیں دی۔ ڈرائیور کرتے ہوئے اس نے رافع کو کال کیا۔ آپ ترنت سٹی ہاسپٹل آ جائیں، آئلہ گر گئی ہیں۔ رافع کی سانسوں کو نظم بگڑ گیا۔ رافع ہاسپٹل پہنچا تو آئلہ آپریشن روم کے اندر تھی۔ وہ جمل کی طرف گھور کر بولا، میں نے کہا تھا نا میری بیٹی کا خیال رکھو، تم سنبھال نہیں سکتی تو ذمہ داری کیوں لی؟ جمل کا چہرے پر آنسو تھے مگر اس نے بس اتنا کہا، میں نے پوری کوشش کی۔ رافع غصے سے بھر چکا تھا۔ یہ میری جان ہے جمل، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے۔ اگر بچی کو 10 منٹ دیر سے لایا جاتا تو انٹرنل بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی تھی۔ جو بھی انہیں لایا انہوں نے بالکل صحیح وقت پر لا کر بچی کی جان بچائی۔ رافع کی نظر دھیرے سے جمل پر گئی۔ وہ چپ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ پر آئلہ کے خون لگا ہوا۔ اس کا غصہ شرمندگی میں بدل گیا۔ آئلہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ رافع دھیرے سے بولا، جمل! وہ پلٹ کر چلنے لگی۔ 1 منٹ۔ اس کی آواز اب سخت نہیں تھی، میں غصے میں تھا، مجھے معاف کر دو۔ جمل نے دھیرے سے کہا، ماں ہونے کا احساس کھو دینے کا ڈر مجھے بھی ہوتا ہے۔ رافع صاحب، یہ پہلی دفعہ تھا جب اسے آئلہ کو میری بیٹی کا بجائے ماں ہونے کا احساس کہا۔ رافع نے محسوس کیا یہ صرف معاہدہ نبھا رہی عورت نہیں، یہ واقعی آئلہ کو ماں بن چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمل کوریڈور میں پانی لینے گئی۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے کالج کے پرانے دوست سمیر سے ہو گئی۔ جمل، تم یہاں؟ وہ حیران رہ گیا۔ سمیر، بہت سال بعد؟ دونوں ہلکا سا مسکرا کر بات کرنے لگے۔ سمیر نے کہا، تم بالکل نہیں بدلی۔ جمل ہنس پڑی۔ یہ منظر دور سے رافع نے دیکھ لیا۔ اس کا دل عجیب سے جلن سے بھر گیا۔ کون ہے یہ؟ اور یہ اس طرح کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھا۔ جمل نے انٹروڈیوس کرایا، یہ میرے کالج فرینڈ ہے۔ رافع نے صرف اتنا کہا۔ اچھا، مگر اس کی آنکھوں میں صاف تھا اسے پسند نہیں آیا۔ رات کو گھر لوٹتے وقت گاڑی میں خاموشی تھی، پھر رافع نے اچانک پوچھا، تم دونوں بہت قریب تھے؟ جمل نے حیرانی سے دیکھا، صرف دوست تھے۔ رافع کا لہجہ ہلکا سا تیز ہو گیا، تمہیں ہنسنے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ؟ جمل سمجھ گئی، آپ کو جلن ہو رہی ہے۔ رافع نے فوراً نظر پھیر لی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کی مٹھی سٹیئرنگ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس رات رافع نے پہلی دفعہ محسوس کیا اسے فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ، اور یہیں سے محبت چپکے سے اس کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں اتر رہی تھی۔ جمل نے آئلہ کو تیار کیا اور دھیرے سے کہا، چلو، مما اپنی پرانی دوست سے ملنے
مل کر آتی ہے۔ رافع اس وقت تیاری میں تھا۔ میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ دونوں الگ سمتوں میں نکل گئے۔ جمل آئلہ کو ساتھ لیے کیفے پہنچی۔ وہاں سمیر پہلے سے موجود تھا۔ تم بالکل نہیں بدلی جمل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمل ہلکا سا ہنس دی۔ زندگی نے سب بدل دیا سمیر۔ آئلہ اس کی گود میں کھیل رہی تھی۔ بتاؤ۔ میں صرف، سمیر نے نرمی سے کہا۔ سچ کہوں، اگر تم نے شادی نہ کی ہوتی نا تو میں تم سے ہی نکاح کرتا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ جمل ایک لمحہ خاموش ہوئی، پھر دیر سے بولی، تھوڑے دن انتظار کرو۔ کانٹریکٹ میرج ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے۔ یہ الفاظ کسی اور نے بھی سن لیے تھے۔ رافع بہت غصے میں تھا۔ رافع اسی کیفے میں بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، مگر اس کے قدم وہیں رک گئے جب اس نے یہ جملہ سنا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ انتظار کس بات کا؟ سمیر حیران رہ گیا۔ رافع کی نظر سخت تھی۔ یہ میری بیوی ہے، دور رہو اسے، سمجھے؟ جمل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہ اسے وہاں سے لے گیا۔ گھر آتے ہی رافع نے دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ سب کیا تھا جمل؟ جمل بھی آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ ایک نہ ایک دن یہ کانٹریکٹ ختم ہوگی ہی نا۔ مجھے بھی اپنی زندگی جینا ہے۔ مجھے بھی ایک شوہر چاہیے۔ سمیر اچھا ہے، کماتا ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ یہ سنتے ہی رافع کا چہرہ سنہرا سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کسی اور کے پاس جانے دوں گا؟ جمل نے طنز سے کہا۔ آپ نے بھی تو پہلے کسی اور سے شادی کی تھی نا؟ میرے بعد کسی اور سے کر لینا۔ یہ جملہ رافع کے صبر کی آخری کنارہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ جمل پیچھے ہٹی، مگر دیوار آ گئی۔ جمل، اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے، غصے سے، مگر اس غصے کے اندر درد تھا۔ جمل سخت رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹا۔ آئلہ میری بیٹی نہیں ہے۔ جمل کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ رافع کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ میری بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے انہیں خود اپنی باہوں میں دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا تھا اور بس اتنا کہا تھا، آئلہ کا خیال رکھنا۔ جمل کو دل بھر آیا۔ تب سے میں اس کا باپ ہوں، مگر اس کا خون میرا نہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اس لیے تم سے کانٹریکٹ کیا۔ آئلہ کو ماں چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن مجھے تمہاری بھی ضرورت پڑ جائے گی۔ جمل کی آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ رافع نے دھیرے سے کہا، میں نے پہلی شادی محبت سے نہیں کی تھی اور نہ ہی دوبارہ کرنے کا ارادہ تھا، مگر تم، وہ لفظ ڈھونڈ گئی۔ تم میرے لیے صرف کانٹریکٹ نہیں ہو جمل۔ خاموشی گہری ہو گئی۔ جمل کا دل پہلی دفعہ سچ سن کر لرز اٹھا۔ رافع کے الفاظ بھی ہوا میں تھے۔ تم میرے لیے صرف کانٹریکٹ نہیں ہو جمل۔ جمل کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ رافع کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رافع ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا کمزوری دکھانا۔ یہ سنتے ہی جمل کا دل ٹوٹ سا گیا۔ کمزوری؟ اس سے آنسوؤں کے ساتھ کہا، یہ کمزوری نہیں، یہ محبت ہے۔ رافع ایک لمحہ چپ رہا۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جمل اب خود کا روک نہیں سکی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، پھر دوسرا، اور اسی کے چھاتی سے سر لگا کر رو پڑی۔ میں اب بھی ڈر نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں سمیر کا نام لیتی رہی تاکہ آپ کو فرق نہ پڑے۔ رافع نے اس کے چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ مجھے فرق پڑتا ہے جمل، اتنا کہ جب تم نے کہا کہ تم کسی اور سے نکاح کر لو گی تو میری سانسیں رک گئی تھی۔ جمل کی پلکوں پر آنسو تھے، مگر لبوں پر ہلکا سا مسکراہٹ۔ تو پھر اجازت دیجیے یہ کانٹریکٹ آج ختم ہو جائے۔ رافع کا نظر گہری ہو گئی۔
किस हक से? जिमल ने धीरे से कहा। बीवी के हक से, मोहब्बत के हक से। ये सुनते ही राफे ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी धड़कन उसके सीने पर जोर जोर से महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें कभी किसी और के नाम नहीं करूँगा जिमल, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जिमल ने अपनी हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिए। मैं हमेशा से आपकी थी, बस समझने में देर हो गई। राफे ने उसे माथे पर प्यार सा बोसा दिया और फिर धीरे धीरे से लबों को छू लिया। इस दफा गुस्से से नहीं बल्कि एहतराम और मोहब्बत से। कमरे में खामोशी थी मगर उन दोनों के दिलों में एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। दूर से आयला की हंसी की आवाज़ आई। जिमल हंस पड़ी। हमारा इंतज़ार कर रही है। राफे ने उसका हाथ मजबूती से थामा। अब हम तीनों एक मुकम्मल घर हैं और इस दफ़ा ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, ये एक सच्ची मोहब्बत का आगाज़ था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से छन कर कमरे में आ रही थी। जिमल नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाते हुए बैठी थी। या अल्लाह, इस घर को हमेशा महफूज रखना। पीछे से हल्की आवाज़ आई, मामा। जिमल ने मुड़कर देखा। आयला ने नींद भरी आंखों से उसे देखकर दोनों हाथों की तरफ बढ़ा दिए। जिमल का दिल पिघल गया। वो झुककर उसे बाहों में भर लेती है। जी मेरी जान, आयला ने मासूमियत से पूछा। अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना? जिमल की आंखों में नरमी आ गई। नहीं, कभी नहीं। तभी दरवाजे पर राफे खड़ा था। उसकी आंखों में वो सुकून था जो सालों से गायब था। वो आगे बढ़ा, आयला को अपनी बाहों में ले लिया और फिर जिमल को हाथ पकड़कर बोला, अब तुम दोनों मेरी दुनिया हो। जिमल ने धीरे से कहा, हम पहले दिन से आपकी दुनिया थे, बस आपको यकीन देर से आया। राफे हल्का सा मुस्कुरा दिया। अचानक आयला हंसकर बोली, पापा मामा तंग मत किया करें। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। राफे ने जिमल के करीब झुककर धीरे से कहा, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ मोहब्बत। जिमल ने शर्मा कर नजर झुका ली। आंगन में धूप फैल चुकी थी। घर में पहली दफा हंसी, सुकून और अपनायत का एहसास था। राफे ने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। ये घर अब मुकम्मल है और सच में जहाँ मोहब्बत हो वहाँ हर जख्म भर जाता है। उनकी कहानी मजबूरी से शुरू हुई थी मगर अंजाम मोहब्बत पर हुआ। मगर उसकी ज़िंदगी की नई इब्तिदा यहीं से हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए फ़ातिमा डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।